بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ الذین اوفوا عہدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الصلاۃ قال ابو حنیفۃ عن حماد عن ابراہیم عن عبد اللہ بن ابی ذر انہ صلی صلاۃ فخففها فاکثر الرکوع والسجود فلما انصرف قال له رجل انت صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتصلی هذه الصلاۃ فقال ابو ذر الم اتم الرکوع والسجود قال بلا قال فانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من سجد للہ سجدا رفع بها درجة فی الجنہ فاحببت ان تکتب لی درجات او تکتب لی درجات۔ فی روایتنا عن ابراہیم النخعی امن حدث انہ مر بأبی ذر بالربذہ وهو یصلی صلاۃ خفیفہ یکثر فیہا الرکوع والسجود یکثر فیہا الرکوع والسجود فلما سلم ابو ذر قال له الرجل تصلی هذه الصلاۃ وقد صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ابو ذر سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من سجد للہ سجدۃ رفع اللہ بها درجہ فی الجنہ فلذلک اکثر فیہا السجود۔ مسند امام اعظم کتاب الصلاۃ کی یہ پہلی حدیث ہے جس کو امام اعظم نے اپنے شیخ حماد سے، انہوں نے ابراہیم نخعی سے، انہوں نے عبداللہ بن مسعود سے روایت کی کہ حضرت ابو ذر غفاری نفل نماز میں قیام تھوڑا فرماتے اور رکوع و سجدہ لمبا کر رہے تھے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو کسی آدمی نے سوال کیا کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب ہیں اور اس انداز پہ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ حضرت ابو ذر نے کہا کیا میں نے رکوع و سجود پورا نہیں کیا، کوئی واجب چھوڑا ہے یا کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہے، لیکن آپ رکوع اور سجدے کو دراز زیادہ کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو فضیلت سجدہ بیان کرتے ہوئے حضرت ابو ذر نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے سنا ہے من سجد للہ سجدۃ رفع اللہ بہا درجۃ فی الجنہ، جو کوئی آدمی اللہ کی رضا کے لیے سجدے کو طویل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں درجہ بلند کر دیتا ہے۔ نماز کا پورا ایک ضابطہ اسلام نے مقرر فرمایا، اس طرح کی دیگر بے شمار اور بھی جو حدیثیں ہیں وہ اور یہ حدیث ملا کے اس پورے کتاب الصلاۃ باب کی، وہ یہ ہے کہ اوقات کے اعتبار سے بھی اور ان کی ادائیگی کے اعتبار سے بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے معتدل انداز ہے وہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنایا، اور وہ یہ ہے کہ سید الملائکہ جناب جبریل امین ایک دن اللہ کے آرڈر سے دربار نبوت میں تشریف لائے تو پنجگانہ نماز کے جو اوقات اللہ کی جانب سے مقرر ہیں ان کے ابتدائی وقتوں میں انہوں نے نماز پڑھائی، اور دوسری مرتبہ آئے تو انتہائی وقتوں میں نماز پڑھا کے
مثلاً فجر کے ابتدائی وقت میں نماز پڑھا کے تو پھر انتہائی وقت میں تو کہہ دیا کہ یا رسول اللہ آپ کے لیے فجر میں یہاں سے یہاں تک وقت ہے، یوں ہی ظہر عصر مغرب عشاء میں۔ اور پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز رہا وہ یہ کہ فجر میں طول قرات کہ وہ وقت غفلت کا ہے کہ ہر ایک نے نیند سے بیدار ہو کے پھر نماز میں شامل ہونا ہے۔ پھر عشاء کا وقت چونکہ فراغت کا وقت ہے، کام کاج ہر چیز سے فارغ ہو کے آدمی اپنے اپنے ٹھکانے اپنے گھر میں ہوتا ہے۔ فجر کے بعد اگر طول قرات ہے تو وہ عشاء میں سرکار سے ثابت ہے۔ بقیہ جو نمازیں ہیں ظہر عصر مغرب ان میں قرات معتدل ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر جس طرح فجر میں قرات کا طول اس وجہ سے فرمایا کہ ایک تو وہ فرشتوں کی آمد کا وقت ہے اور دوسرا لوگوں کی غفلت کا کہ وہ اس میں شامل ہونے میں انہیں آسانی ہو، اسی طرح اس میں اسفار بھی فرمایا ہے۔ لیکن شریعت کی مصلحتیں اور حکمتوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض اوقات بڑے دھوکے لگ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کا وہ پیرا بڑا جھنجھوڑتا ہے آدمی کو۔ آپ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ فقاہت نام محض عربی عبارت جان لینے کا یا ترجمہ کر لینے کا نہیں ہے، ورنہ یوں تو ہر عرب کا بدوی بھی فقیہ ہوتا، اسے عربی آتی ہے، اس کے سامنے جو عربی عبارت رکھی جائے گی اس کا ترجمہ کر لے گا، اس کو پڑھ بھی لے گا۔ شریعت کی مصلحتوں کو جاننے کا نام فقاہت ہے اور یہ اللہ کی دین ہے۔ اب حدیث پاک میں اسفروا بالفجر فإنه اعظم للأجر، اور دوسرے لفظ ہیں اسفروا بالصبح فإنه اعظم للثواب، دونوں کا معنی ایک ہی ہے کہ فجر خوب روشن کر کے پڑھو کہ اس میں ثواب زیادہ ہے۔ بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا ائمہ مساجد لوگوں کی سہولت کے لیے ماہ رمضان المبارک میں فجر کی نماز اسفار کے بجائے غلس میں یعنی منہ اندھیرے میں پڑھتے ہیں۔ اب شریعت کی مصلحت نہ سمجھنے والا فوراً فتویٰ دے گا کہ جی آگے پیچھے اور شریعت ہے رمضان میں بدل جاتی ہے، بدل نہیں جاتی۔ وہ اسفار کا حکم شریعت نے کیوں دیا، جو اس کیوں کو اس علت کو جانتا ہوگا وہ سمجھے گا کہ وہ یہاں جلدی پڑھنے میں ہے نہ کہ دیر پڑھنے۔ وہ یہ ہے کہ لوگ کثرت جماعت ہو، شریعت کو یہ محبوب ہے کہ جماعت میں زیادتی ہو۔ عام حالت میں لوگوں نے نیند سے اٹھ کے آنا ہوتا ہے تو اسفار میں کثرت ہوگی، اور جہاں لوگ جاگے ہوتے ہیں اور خدشہ ہے کہ اگر وہ تھوڑی دیر بھی آرام کے لیے لیٹ گئے تو ایک جماعت تو کیا بلکہ وہ سرے سے ان کی نماز بھی قضا ہونے کا خطرہ ہے۔ تو شریعت کی حکمت یہ ہے کہ اس میں کثرت جماعت مل جائے گی۔ اسی طرح ظہر میں حدیث شریف میں فرمایا کہ ظہر کو خوب ٹھنڈا کر کے پڑھو، لیکن باقاعدہ وہاں گرمیوں کی قید لگائی، ابردوا بالظہر فی الشتاء، گرمیوں میں ٹھنڈا کر کے پڑھو، یعنی خوب جب سایہ ہو جائے، کیونکہ وقت طویل ہوتا ہے، دراز ہوتا ہے اور لوگ آرام کرتے ہیں تو انہیں سہولت ہوگی اٹھ کر پڑھنے میں۔ عصر جو ہے وہ کھیل کود کا وقت ہے، غفلت کا وقت ہے، دائیں بائیں نکل جانے کا وقت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں نص بیان فرما دی، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، سب نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی، اور اللہ کے حضور انکساری سے کھڑے ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور جمہور محدثین کا اتفاق ہے کہ صلاۃ وسطیٰ صلاۃ عصر ہے، جس کے ایک طرف بھی دو نمازیں ہیں فجر ظہر، دوسری طرف بھی دو نمازیں ہیں مغرب اور عشاء۔ تو اس کی فضیلت زیادہ رکھ کے وہ جو کھیل کود کا یا لوگوں کی سیر کا یا دائیں بائیں نکلنے کا وقت ہے اس میں انسان کو پابند کر دیا گیا کہ وہ اس نماز کو غافل ہو کر چھوڑ نہ دے، بلکہ حدیث پاک میں فرمایا کہ من فاتت ہو صلاۃ العصر فکأنما وتر اہلہ و مالہ، جس آدمی کی نماز عصر چلی جائے
وہ ایسے ہے کہ جیسے اس کا پورا گھر باڑ لٹ گیا، ایک نماز اثر بھی جس کی چلی جائے۔ تو یہ شریعت کے ضابطے ہیں، یہ قانون ہیں۔ چونکہ ماہ رمضان المبارک اس مختصر سے وقت میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ نماز، روزہ اور زکوٰۃ کے مسائل کا احاطہ ہو جائے، تو اس پورے کتاب الصلاۃ میں اوقات کا بیان بھی ہے، نماز کے شرائط و ارکان کا بھی بیان ہے۔ تو سب سے بنیادی چیز ہے نیت اور وقت، کہ شریعت میں یہ ضابطہ ہے کہ ہر نماز اپنے وقت کے اندر ہی ہوتی ہے، اس سے آگے پیچھے نہیں ہوتی۔ قرآن پاک نے یہ اسلوب دیا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک یہ نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے۔ تو یعنی ایسا نہیں ہے کہ آدمی کا جب دل کرے، جب جس وقت وہ چاہے، تو اس کا ایک وقت ہے۔ پھر یہ جو ابو ذر غفاری کی حدیث میں خاص طور پہ سجدے کا ہے، اسی طرح قیام کی فضیلت پر بھی پورے حدیثوں کے چیپٹر ہیں۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نے کئی وجہ سے سجدے پر قیام کو افضل کہا نماز میں، اور اس کی جو سب سے مین اور بنیادی وجہ جو انہوں نے بیان کی، جو ساری وجوہات سے قوی ترین ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ اس میں رب کا قرآن پڑھا جاتا ہے۔ باقی رکوع ہو، سجدہ ہو، اتحیات ہو، نماز کا کوئی بھی رکن ہو، اس میں جو تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، جو اس میں ذکر اذکار ہوتے ہیں، یہ وہ ہیں جن کا حدیثوں میں ذکر آیا ہے، جو زبان مصطفیٰ سے کلام جاری ہوا ہے۔ جبکہ قیام میں جو کلام جاری ہوتا ہے وہ ہے جو رب جلیل کی وحی ہے، اس کا کلام ہے اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو اس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ فجر میں زیادہ تلاوت کی۔ اس کی ایک وجہ فرشتوں کی حاضری، ان قرآن الفجر کان مشہودا، قرآن میں آیا ہے فجر کا قرآن پڑھنا وہ مشہود ہے، اس میں حاضری ہوتی ہے معصوم فرشتوں کی، تو ان کے قرب کی وجہ سے ایک تو وہ افضل ہے، دوسرا دنیاوی طور پہ، معاشرتی طور پہ اسلام چونکہ ہر پہلو کو دیکھتا ہے، اس میں یہ سہولت ہے لوگوں کو کہ وہ اپنی نیند سے بیدار ہو کر ایک غفلت والے ماحول کو چھوڑ کے انہوں نے پہنچنا ہوتا ہے، تو تاکہ انہیں شامل ہونے کی سہولت رہے۔ وہ پھر آگے فقہ اور شریعت کتنی احتیاطیں کرتی ہے، میں صرف ایک جزیہ آپ کو فقہ اسلامی کا پیش کرتا ہوں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ اسلام نے انسانیت کا اور حقوق آدمیہ کا کتنا لحاظ فرمایا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ ایک مسجد ہو جس میں مثلاً فجر میں 1000 نمازی ہوں، کتنے جی؟ 1000۔ اس مسجد کا امام ہو بھی خوش الحان، اور فجر کا وقت ہو، اور فجر میں ویسے بھی قرات طویلہ مستحب ہے، لمبی قرات کرنا، وہ بھی فجر کا وقت جس میں لمبی قرات مستحب ہے، امام پلس خوش الحان بھی ہے، 1000 میں سے 999 کی چاہت بھی ہے کہ امام طویل قرات کریں، لیکن ایک بندے کو اپنی کسی شرعی پریشانی کی وجہ سے اسے تکلیف ہے لمبی قرات سے، اسے گھر میں کوئی پریشانی ہے، جلدی جانا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ جماعت میں بھی حاضری رہے، یا کوئی بیماری ہے اس وجہ سے، ویسے خام خواہ نہیں، کسی شرعی پر، اور امام کو وہ پہلے سے معلوم ہے، ایسی صورت میں اس کا طویل قرات کرنا حرام ہے۔ اندازہ کریں آپ، 1000 نمازی ہیں، فجر کا وقت ہے جس میں نمازیوں کی چاہت نہ ہو، ویسے بھی طویل قرات مستحب ہے، واجب نہیں ہے، مستحب ہے، اور امام پلس خوش الحان بھی ہے، اور 999 چاہ بھی رہے ہیں، لیکن ایک کو شرعی طور پہ مجبوری کی وجہ سے پریشانی ہے طویل قرات سے اور امام کے علم میں ہے، تو ایسی صورت میں طویل ترین قرات کرنا یہ شریعت نے حرام قرار دیا۔ تو یہاں یہ جو تھا، یہ ان کی الگ سے جدا گانا اپنی ذاتی نماز پڑھنے کا مسئلہ تھا، اس میں ہمارے امام اعظم کے نزدیک سب سے بہتر لمبا قیام ہے قرآن کی وجہ سے، اس کے بعد ارکان میں سب سے افضل ہے سجدہ، اور اس کی وجہ کیا ہے
کہ ابلیس کو اللہ نے حکم دیا تو اس نے انکار کر کے اپنے آپ کو مردود کر دیا، ابن آدم کو حکم ہوا تو وہ سجدہ کر کے اللہ کا قرب پاتا ہے۔ سجدہ للہ سجدتاً رفعہ اللہ بہا درجۃ، ایک سجدہ کرے تو اللہ کے ہاں ایک درجہ اس کا بڑھ جاتا ہے۔ تو یوں سمجھو کہ سجدہ ایک زینہ ہے، گویا ایک سیڑھی ہے جو بلندی مراتب پر انسان کو منزلیں طے کراتا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی جناب میں ہمیں کثرت سے قیام کرنے، رکوع کرنے اور سجود کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ یہ جو قیام تراویح ہے یا ویسے عام حالت میں پورا سال رات کو کوئی اٹھ کے قیام اللیل کرتا ہے، رات کی نماز پڑھتا ہے، اس میں تلاوت کرتا ہے اور روزے رکھتا ہے، یہ دونوں روزہ اور رات کا قیام جو قرآن کی وجہ سے ہوتا ہے، مشکات شریف کے حدیث میں کہ بارگاہ رب العزت میں جھگڑا کریں گے، روزہ کہے گا مولا میں نے اس کو دن بھر بھوکا رکھا، اور قیام لیل کہے گا اے اللہ میں نے قرآن کہے گا اس کو اور میری وجہ سے یہ راتوں کو جاگا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں فَيُشَفَّعَانِ، اللہ تعالیٰ ان دونوں کی شفاعت اس بندے کے حق میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فیضان رمضان کے ساتھ ساتھ فیضان قرآن سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا